آج کے حالات جو ہیں، آج کے جو حالات ہیں ہم دیکھتے ہیں، مجھے ابھی بغداد شریف کی حاضری پر تھا، پڑوسی ملک کے ایک عالم دین نے ملاقات کی ہے، انہوں نے کہا کہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں کے حالات تو بڑے سنگین ہیں۔ ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا پر جو دکھائی دیتا ہے کہ کتے نوچ رہے ہیں کسی ایک مسلمان کو پکڑ کر، یہی سب حالات پھیلے ہوئے اور بہت سارا زہر اگلا جاتا ہے، سارا میڈیا بیٹھ کر کے یہی کرتا رہتا ہے۔ ایسے حالات میں آپ بول رہے ہیں، کیسے بول رہے ہیں؟ میرے عزیزو، یہ میں اپنی بڑائی کے لیے نہیں کہتا، میں صرف ان سے جواباً اتنا ہی کہا، میرے اعلیٰ حضرت نے تو یہی فرمایا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ، بلکہ کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تھا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، ذات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہنشاہ اولیاء منفرد مفتی سلمان اظہری۔ ہمیں اگر کوئی چیز جرأت دلاتی ہے، کوئی چیز اگر ہمیں جرأت دلاتی ہے تو صرف میرے مصطفیٰ کی نسبت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت، ساتھ ہونے کا احساس ہی اس قدر مضبوط کر دیتا ہے کہ پھر ہم بابا کے دوحل یہ کہتے ہیں اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، اس لیے کہ گردن جب مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ ہی دی، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ کی مدد آ کر رہے گی، اللہ کی مدد آ کر رہے گی چند آزمائشوں کے بعد۔ میں آپ کو بتاؤں جب وہ مدد کے لیے آتے ہیں تو کس طرح آتے ہیں؟ علماء کرام خاص طور پر ناظم اجلاس ابھی کہہ رہے تھے ہر گھر میں سلمان پیدا ہو جائے، میں کہتا ہوں میری کوئی حیثیت ہی نہیں، اللہ کرے کہ ہر گھر میں مصطفیٰ کریم کا سپاہی پیدا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر مرنے والی جان رکھتا ہو اور یہ اعلان کرتا ہوا اپنے دروازے سے نکلتا ہو، جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر جو ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا چاہو تو نہ دے دے۔ بس ہماری خواہش یہ ہے کہ ہر گھر سے بچہ ایسا نکلے۔ علماء ذوی احترام کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا، چاروں اماموں میں سے امام احمد بن حنبل کا نام تو سنا ہوگا۔ امام احمد بن حنبل یہ چار ائمہ مجتہدین میں سے ایک بڑا نام ہے، حنبلی مذہب جن سے چلتا ہے، یہ وہ امام ہیں جنہیں 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی، سبحان اللہ۔ لیکن وقت ایسا آیا تھا، ظالم سریر آرائے خلافت تھے، اس وقت خلافت پر کچھ فاسق و فاجر اور بدعتی لوگ تھے، کچھ گمراہ۔ اس وقت علماء کی ایک جماعت تھی جو معتزلی تھے اور انہوں نے الگ الگ عقیدے گڑھ لیے تھے۔ امام احمد بن حنبل کا ان سے مقابلہ تھا، اور مقابلہ ایسا حق و باطل کا مقابلہ ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فتویٰ دیا تھا کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، معتزلی یہ کہتے وہ مخلوق ہے، جیسے ساری چیزیں فنا ہوگی قرآن بھی فنا ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ، اگر قرآن فنا ہوگا تو اللہ کے علم کے فنا ہونے کے برابر۔ ہم قرآن کو علم الہی کہتے ہیں، یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ۔ امام احمد بن حنبل یہی فتویٰ دیتے رہے۔ خلیفہ وقت آیا، چاپلوس مولویوں کی سن سن کر کے امام احمد بن حنبل کو گرفتار کیا اور ان سے کہا گیا تم اپنا فتویٰ بدلو، تم جو یہ کہہ رہے ہو تم اکیلے الگ ہو، سب تو ہمارے حمایت میں بول رہے۔ انہوں نے کہا چند گیدڑوں کو جمع کر لینے سے دین کا ورق نہیں بدل سکتا۔ جو دین کی حقانیت ہے وہ کربلا کے میدان میں بھی ہم نے دیکھی ہے، 72 ایک طرف تھے یا 100 کی جماعت ایک طرف تھی، 22,000 دوسری طرف تھے، وہاں پر بھی کوانٹیٹی نہیں دیکھی گئی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔
حسین کی طرف، تعداد کی طرف نہیں۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا جو شریعت مصطفیٰ ہے وہ بیان کر کے رہوں گا۔ اس بات پر امام احمد بن حنبل کو ننگی پیٹھ پر کوڑے مارے گئے۔ ایک خلیفہ نے مارا۔ کوڑے مارنا معمولی بات نہیں، چمڑے کا بیلٹ ہوتا تھا، جب اسے مارا جاتا تھا تو چمڑی لگ کر کے آ جاتی تھی، سخت قسم کی اذیت ہوتی۔ امام احمد بن حنبل نے برداشت کیا۔ دوسرا آیا، اس نے بھی کوڑے مارے۔ تیسرا آیا، اب عمر زیادہ ہو چکی تھی۔ امام احمد بن حنبل کے متعلق میں نے پڑھا، جب آپ کو کوڑے مارنے کے لیے جلاد لے گیا، دونوں ہاتھ زنجیروں میں باندھ دی اور سوائے تہبند کے، لنگی کے آپ کے جسم پر کچھ اور نہیں، صرف لنگی ہے، تہبند ہے، اوپر سے کوئی چیز نہیں، کیونکہ ننگی پیٹھ پر اب کوڑے مارنا۔ اس امام وقت کو علماء کرام توجہ سے، ہم نے تو حضور کے نام پر بہت کھایا، ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بہت آرام کر چکے، ہمیں تو ایک کوڑا بھی نہیں لگا، ہمیں تو آج کوئی چیز ایسے آئی نہیں، تو ڈر ڈر کر کے کیوں اپنے گھروں میں سہمے بیٹھے؟ حق بات بلند آواز سے ممبروں سے پکارو۔ امام احمد بن حنبل نے اتنے کوڑے کھائے، تیسری بار جب کوڑے مارے جا رہے تھے، توجہ، جلاد کوڑا اٹھاتا ہے، پیٹھ پر مارتا ہے، مارتے جا رہا تھا، لیکن درد کی شدت بھی ہے، اچانک تہبند کھلنے لگ گئی، جو لنگی ہے وہ کھلنے لگ گئی۔ امام احمد بن حنبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کوڑے کے درد سے نہیں، تہبند کے کھلنے کے ڈر سے کہ میرا سطر نہ کھل جائے۔ اگر تہبند کھل گئی تو یہاں نگاہوں کے سامنے میں بے ستر ہو جاؤں گا۔ آنکھوں سے پھر آنسو جاری تھے، اچانک غیب سے دو ہاتھ باہر آتے اور امام احمد بن حنبل کی تہبند کو مضبوطی سے پکڑ اور ان کی تہبند کو مضبوطی سے کس کر باندھ دیا۔ جیسے ہی لنگی بند گئی، امام احمد بن حنبل مسکرانے لگے، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے رو رہے تھے ابھی ہنسنے لگ گئے۔ جلاد رک گیا، پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تھوڑی دیر پہلے تو تم رو رہے تھے اور تمہاری لنگی کھل رہی تھی، اچانک یہ کیسے مضبوط ہو گئی؟ مسکرا رہے ہو؟ امام احمد بن حنبل کہنے لگے، اب تو اپنا کام جاری رکھ، جس کے لیے کوڑے کھاتا ہوں وہ ذات کو رسول دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، عاشق سرکار دوالت۔ میرے عزیزوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اگر استقامت کے ساتھ کھڑے رہو گے، وہ کبھی تمہیں بے ستر ہونے نہیں دیں گے، کبھی تمہیں ذلیل و رسوا ہونے نہیں دیں گے۔ ارے گردن کٹ جانا عیب کی بات نہیں ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس کو اگر کوئی سمجھتا ہے پھانسی لگ جانا یہ عیب کی بات نہیں، کل کو اگر ظالم مجھے پکڑ کر پھانسی لگاتے ہو سکتا ہے کچھ بزدل لوگ کہہ دے بہت بولتا تھا، دیکھو اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ انہیں پتا نہیں رب ذوالجلال کا قانون کیا ہے، انہیں پتا نہیں، لیکن عاشقوں کی جماعت سے میں کہوں گا کسی غم کرنے کی بات نہیں۔ کل کو میری پھانسی ہوتی ہے تو میں یہی اعلان کرتے جاؤں گا، میرے جنازے پر رونے والوں فریب ہو، بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں، غم نبی میں لباس ہستی بدل اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں انگریزوں نے یہی تو کیا تھا؟ مراد آباد کے غیور عالم دین علامہ کفایت علی کاکڑ کو گرفتار کر کے، جانتے ہیں 7 دن تک ان کے جسم پر استری پھیری تھی، گرم استری پھیرتے تھے
اور جب چمڑی جل جاتی تھی تو اس پر نمک چھڑکتے تھے. اس عاشق رسول فنا پر رسول کو کفایت علی کافی وہ نام میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جس نام کا ادب خود امام وقت اعلیٰ حضرت نے کیا کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں میں اگر کسی کی نعتیں پسند کرتا ہوں تو علامہ کفایت علی کافی. ماشاءاللہ. کون کہہ رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علامہ کفایت علی کافی کو انگریزوں نے پکڑ کر کے 7 دن تک چمڑیاں جلائی، نمک چھڑکا، اور اس کے بعد ایک دن چوراہے پر لے جا کر پھانسی پر چڑھایا. مجمع موجود تھا، انگریز یہ جشن منانے والے تھے، بہت بولتا تھا اور ہزاروں کو جمع کرتا تھا، نبی کی محبت کرتا تھا. آج ہم اس کو پھانسی پر چڑھا کر مسلمانوں کے دلوں میں دہشت ڈالیں گے. جو نبی کی بات کرے گا، جو زیادہ عشق کی بولی بولے گا، ہم اسے پھانسی پر چڑھا دیتے ہیں. لیکن انہیں قدرت کا قانون معلوم نہیں. کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھانے کے لیے لے جا رہے تھے. وہ عاشق رسول یہ گنگناتے جا رہے تھے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سب بنا ہو جائے گا حشر تک، لیکن کافی نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا. کفایت علی کافی کو پھانسی کو دے دیا. توجہ، مراد آباد شہر میں پھانسی کو دے دیا. 8 دن ہوئے ہوں گے جشن منایا. انہیں قدرت کا قانون معلوم نہیں. مراد آباد شہر کے پڑوس میں ہی بریلی شہر ہے. دوبارہ رب ذوالجلال نے ایک عاشق پیدا کیا جس نے کروڑوں دلوں میں محبت مصطفیٰ کی شمع روشن کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. واہ 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 واہ، مرحبا مرحبا. سبحان اللہ. میرے عزیزوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری پر موت نہیں ہے، جاودانی زندگی ہے. جاودانی زندگی ہے. 100 سال گزر گئے امام اہل سنت فاضل بریلوی کو وفات پائے ہوئے، لیکن دیکھو ہر مجمع کی رونق اعلیٰ حضرت، ہر مجمع کی جان اعلیٰ حضرت کا نام ہے. کیوں؟ انہوں نے خود کہا تھا بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے. جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ثبات اور استقامت کے ساتھ کھڑا